وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف 24-70 درس کا نمبر، آیت نمبر 74 سے 76 تک. آج کا موضوع، کیا ہم نے جہنم جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 74. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. بے شک مجرم تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. اور ان کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. وما ظلمناہم. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ہم الظالمین. بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. سامعین اکرام، مضمون مجرموں کا ہے. سورہ زخرف آخری مراحل میں ہے، تو تقریباً مدعا بیان ہو رہا ہے سورت کا کہ مجرم اگر کوئی توحید رسول کی پکار یعنی توحید پر لبیک نہیں کہتا تو وہ مجرم ہے. اور یہ مجرم کا انجام بیان ہو رہا ہے. جو آیت ہم نے پڑھی ہیں اس میں مجرم کا انجام ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک بات تو یہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی کامیابی اصل ہے، اور ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیا کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے. تو یہ پھر جو ہے بات جو ہے پھر بدل جاتی ہے، اور ہم یعنی ہمارا دیکھیں، انسان دنیا میں یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے یا سرکشی کا رویہ اختیار کر لے. سرکشی کا رویہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. یہ ہماری عام سب مسلمانوں کی یہی پکار ہے، لا نسلم، ہم نہیں مانتے.
آج کا مسلمان اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری منزل دنیا ہے، میرا مدعا زندگی دنیا ہے، میں نے دنیا کے لیے یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بالکل عام طور پہ ہمارا مسلمانوں کا۔ دیکھیں آخرت پر تو ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، دوزخ، جنت، قبر کا ثواب یا عذاب، یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ توجہ کریں۔ آپ کون سے زمرے میں ہیں؟ دیکھیں ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، یہ امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے اس دنیا میں، یہ امت مجرمہ ہے، ہم سب لوگ مجرم ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو باقی تو پھر کہانیاں رہ جاتی ہیں، باقی تو پھر دعوے رہ جاتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب قرار دیتے ہیں۔ کیا آج کے مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ بات تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان ہونا چاہیے۔ جنت میں داخلے کی شرط جو ہے، اہلیت جو ہے، وہ مسلمان ہونا ہے اور متقی ہونا ہے، یعنی عملی طور پہ مسلمان ہو رہا ہے۔ ہم عملی طور پہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مجرم ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ پھر تو جو آپ پہ فتویٰ لگتا ہے وہ آپ پہ لگانا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھیں، میری یہ کہنے کا یا اتنا جو میں آپ کو ٹائم لے رہا ہوں اس گفتگو میں، آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ آپ کون سی ٹولی میں شامل ہیں یا ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجرم ہیں، اگر آپ فاسق ہیں، اگر آپ نافرمان ہیں، تو کیا آپ فرما برداروں کی جماعت المسلمین میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ مومنوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو ایسا ہم نہیں چاہتے۔ دیکھیں ہمارا دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ دین، شریعت، قرآن، اللہ کے احکامات، رسول کا طریقہ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر رہ کیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے، پھر رہ کیا گیا؟ پھر تو جب آپ مسلم نہیں ہیں تو پھر مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے قرآن میں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دوں گا؟ بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، اب یہ مجرم جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ دیکھیں ہمارا ایک غرہ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کبھی تو جنت میں جائیں گے۔ ہاں جائیں گے، گناہگار مسلمان اپنا عذاب جو بھی ہے بھگت کر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سارا یقین، دیکھیں میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، گپ شپ نہیں لگا رہا، نہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوں کہ بھئی ایک بات نہیں ہے اور وہ میں کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا سارا یقین ہے ظاہر پر، اللہ کا حکم یعنی قرآن، نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو کون سا مسلمان، کون سا مومن، کون سا مسلمان، کون سا اسلام، کون سا دین؟ یہ ساری آپ کی گپ شپ ہے۔ تو بہرحال مجرم جو ہیں فی عذاب جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے یہ انجام بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا
خلاصہ کلام یہ ہے، یہ انجام بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد میں زندگی گزاری، یہ مجرم ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم برائے نام اعمال کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی حقیقت جانیں۔ یہ روایتی طور پر آپ ایک مسلمان کہلوانے کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس نے چند کلمے پڑھا دیے، کچھ اٹھک بیٹھک سکھا دیا آپ کو، کچھ بھوک پیاس کا طریقہ سکھا دیا، اور کچھ زکوٰۃ اور کچھ حج کے لیے سیر سپاٹا۔ دیکھیں دین کی تو ہمیں بنیاد تک معلوم نہیں ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں دین کی بنیاد بھی نہیں معلوم کہ دین کی بنیادی بات کیا ہے۔ بنیاد دین کی توحید ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کے سامنے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے یا جس کے حکم کو مانا جائے۔ جو خالق ہے یہ اسی کا حق ہے کہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے۔ الا لہ الخلق والامر، خالق وہ ہے، حکم اس کا چلے گا۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، ہم تو بندگی نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے، نہ بندگی کا معنی جانتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ چند اعمال کر کے آپ کہتے ہیں میں تو بندگی کر رہا ہوں، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں، پیسے دیے ہیں، حج پہ گیا ہوں، عمرے پہ گیا ہوں، اور کیا کروں میں درس میں بھی بیٹھتا ہوں، درس بھی سنتا ہوں، اور میں کیا کروں؟ یہ الفاظ مطلب میں نے سنے ہیں، خود ہی اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ یہ ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہم نے بس محدود کر دیا دین کو، باقی مرضی اصل میں ہماری ہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ قرآن میں ہمارے بارے میں آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے داعی، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا جو بھی دین ہے، یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے۔ بیگم صاحب 5 وقت کی نمازی ہے، شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ شوہر 5 وقت کا نمازی ہے، مٹھی بھر داڑھی بھی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یہ میں مثال، گھر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں، اب تو ظاہر ہے کہ گھر ہے، ایک خاندان ہے، فیملی سسٹم ہے سارا، تو اولاد ہے تو اس کو والدین کے حقوق اگر معلوم بھی ہے تو وہ والدین کے سامنے ادب سے نہیں رہتے، والدین کا کہنا نہیں مانتے، اپنی کرنا چاہتے ہیں اگر اولاد بھی ہے تو۔ بہرحال یہ مجرموں کا انجام ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم ولا وہم فیہ مبلسون۔ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ ایک دن کی ہم جہنمی جو ہے وہ یخفف عنا یوما من العذاب، ہم لوگ جب جہنم میں جائیں گے نا، یہ مجرم لوگ، تو وہاں عذاب پڑے رہیں گے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں۔ وہاں تو رات تو نہیں ہے کہ آپ سو جائیں، ذرا آرام کر لیں اور پھر، یہاں تو ہم سارا جو ہے ایک مزدور مثال کے طور پہ کام کرتا رہتا ہے دن کو، پھر کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر لیتا ہے، صبح پھر تازہ دم ہو کے پھر جٹ جاتا ہے کام پہ۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ
یخفف عنا یوما من العذاب، اے داروغہ سے وہ کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پہ ایک دن کی تو کوئی وقفہ دے دیں عذاب میں. قال انکم فیہ ماکثون. تو بہرحال دیکھ لیں، یہ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہ آیات میں پڑھ رہا ہوں عذاب کی، لیکن ہم پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے. قرآن پر ذرہ برابر یقین نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے. ہم مجرم ہیں اور پھر تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، پھر حسن قرأت کے مقابلے بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی رویہ ہمارا مجرمانہ رہتا ہے. تو پھر آپ پڑھتے رہیں قرآن، اس کا جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایک ہندو یعنی ایک مشرکانہ روش رکھنے والا انسان صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ہے قرآن پر یقین رکھنے والے کو ہوگا. جو انکار کرتا ہے عمل سے، بات نوٹ کر لیں ذرا، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور یہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. کون؟ یہ آج کا مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، اپنے اوپر یہ ظلم کرتے رہے. زندگی، ساری زندگی ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، یعنی اپنے جو جرائم ہیں اس کا اضافہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. دیکھیں جرم تو جرم ہے. جتنی بھی زندگی ہماری گزرتی ہے، ہمارے جو جرائم ہیں، گناہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ گناہ کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ گناہ شروع ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد. تو گناہ اور ثواب ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہ ساری زندگی جرائم میں ہے. فویل للمصلین، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. جو ریاکار ہیں، الذین ھم یراؤون، ہم تو ریاکار لوگ ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم حد سے گزرنے والے ہیں. تو اب یہ رویہ دیکھیں، یہاں ظلم کی بات آ رہی ہے، تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے اس پر بات کروں گا. ظلم کیا ہے؟ کہ آپ ایک چیز کو غلط استعمال کریں، اس کو ضائع کر دیں گے. ایک چیز کا غلط استعمال، دیکھیں دنیا میں بھی مثال کے طور پہ ایک پمپ ہے، پانی کا پمپ ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے مثال کے طور پہ کہ اس کو آپ خالی نہ چلائیں، ہوا میں نہ چلائیں، اس کو پہلے پانی میں ڈبوئیں اور پھر اس کا بٹن دبائیں یا آن کریں تو وہ اپنا کام کرے گا. اور فرض کریں وہ پمپ جو ہے 50,000 روپے کا ہے اور آپ کے پاس، یعنی آپ نے بڑی مشکل سے وہ 50,000 روپے جمع کیے ہیں اپنے بورنگ سے پانی نکالنے کے لیے، لیکن آپ اس کی احتیاط کو مد نظر نہیں رکھتے اور آپ اسے ویسے ہی پلگ ان کر دیتے ہیں بغیر پانی میں ڈبوئے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، وہ جل جائے گا. مثال ہے، میں مثال آپ کو کہہ رہا ہوں. اسی طرح اور باتیں لے لیں آپ. ظلم، میں ظلم کی بات کر رہا ہوں. آپ نے چیز تو بڑی کام کی تھی، موٹر تھی، پانی زمین سے نکال کے آپ کی ٹینکی تک پہنچاتی تھی، چیز تو بڑی کام کی تھی، آپ نے محنت سے لی، لیکن آپ نے اس کا استعمال غلط کر دیا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا. چیز تو آپ کی ملکیت تھی. یہ زندگی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ایک خاص کام کی کوشش کرنے کے لیے، یعنی ایک خاص کام کو کرنے کے لیے. کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے، جس کی استعداد دے کے ہمیں بھجوایا گیا ہے دنیا میں. اب اگر وہ صلاحیت جو آپ میں موجود ہے، آپ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے یا اس کی کوشش کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پھر ہدایت سے بھی نوازا ہے، پیغمبر آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے،
ہدایت دے کے، اور آپ سے کہا ہے کہ بھئی اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تم زندگی کی معراج تک کو حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میری ملاقات چاہتے ہو، تو تم میرے نبی کا اتباع کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے، رسول کے اسوہ حسنہ کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو محدود ہے، وہی پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں گے، سگریٹ نوشی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو سگریٹ نوشی ویسی میں نے آپ کو داڑھی رکھ کے بھی اگر آپ کی منزل اگر دنیا ہے تو آپ نے تو دیکھیں یہ اسلام جو ہے نا، ایک بات میں کہوں، اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے یہ مختلف کڑیاں ملتی ہیں تو ایک بات بنتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھیں مجھے بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں کہاں سے بات کو پکڑوں، کیونکہ ہماری تو یعنی ہم نے تو منزل ہی بدل لی ہے، ہم نے تو زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے، اللہ کی یاد کو ہم نے سرے سے بھلا دیا ہے۔ ہم تو دیکھیں طرفہ تماشا، ظلم کے اوپر ظلم، کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی انکاری ہے، اپنی حقیقت کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور یعنی اب یہ بات دیکھیں، میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، ہم سے اپنا آپ بھولا ہوا ہے، اپنی حقیقت بھولی بھی ہے، ہر ایک ظاہر کے دھوکے میں ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھی ہوں، بوڑھا ہوں۔ تو اسی ہم غرے میں ہیں۔ پھر دیکھیں ظاہر کا جب آپ کو دھوکہ لگ جائے اور آپ کو اپنی حقیقت تک کا ادراک نہ ہو تو پھر آپ کا مدعا یقیناً ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا پھر لازمی طور پہ آپ کا مدعا دنیا ہوگا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاؤں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا مدعا کیا ہے زندگی کا، تو میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کیا اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، یا آپ اپنے ظاہر پر یقین رکھتے ہیں جو کہ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ کا مدعا جو ہے وہ پھر ظاہر ہے، آپ کا مقصد ظاہر ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں بن سکتا اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، تو جب آپ کو رب کی پہچان نہیں ہے تو آپ رب کی بندگی کیسے کریں گے، یا اپنے نفس کو کیسے آمادہ کریں گے کہ بھئی رب کی بندگی ضروری ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے والا یہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں، نافرمانی والی زندگی گزاروں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہوں۔ میری باتیں بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سارا نظام ہی ایک روایتی سا ہے۔ ہمارا ہر عمل روایت بن گیا ہے۔ درس میں بیٹھتے ہیں روایتی طور پہ، نماز پڑھتے ہیں روایتی طور پہ، نماز جھوٹی، ہر چیز جھوٹ بن جاتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا ہر کام جھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو آپ فریب دیتے ہیں
اور دراصل آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن کانوا انفسہم یظلمون او کما قال۔ اللہ نے فرمایا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہدایت اور گمراہی یہ واضح ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ ہدایت قبول کرتے ہیں یا گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ بس یہ ایک عام یعنی ہم اپنے عمل سے علل اعلان یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ نے خود ظلم کر لیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان آیت میں 76 نمبر کہ میں تو ان پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم علی الناس شیئا، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن ظلم کو سمجھیں، ہم در حقیقت دوزخ کے لیے جلدی میں ہیں اور تیاری میں ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کو یعنی کسی کا ویزا لگ گیا ہے امریکہ کا یا انگلینڈ کا، اور اس کی اگلے دن فلائٹ ہے، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، اگلے دن فلائٹ ہے، صبح 3 بجے اس نے گھر سے نکلنا ہے اور فلائٹ کو پکڑنا ہے۔ اب جتنی ہلچل مچے گی گھر میں تو وہ پوری تیاری کرے گا، جلدی کرے گا۔ مثال کے طور پہ کام بہت سے نپٹانے ہیں اور وہ اپنے سارے کاموں کو، ہوشیار آدمی ہے وہ جلدی کام جو ہے وہ نپٹائے گا۔ تو ہماری منزل ہے جہنم، یعنی ہم نے نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، دوزخ جنت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب اللہ کو منزل ہم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر دنیا منزل ہو گئی آپ کی۔ اب دنیا منزل ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہنم کا انتخاب کر لیا۔ اب دنیا کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور شغل میلہ لگائے ہوا ہے اپنے، شغل میلہ، یہ مزے، یہ چرچے، یہ آؤٹنگ، یہ کھابے، یہ پہناوے، یہ وہ، اس میں آپ نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا سب کچھ۔ تو ہم دوزخ یعنی ہم عملی طور پہ کوئی صاحب نظر انسان ہو تو وہ دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا یہ سب لوگ جو ہیں جہنم جانے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں دنیا کی محبت شدید ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا میں تو دنیا کی شدید محبت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شدید محبت کے لیے تو پھر آپ کوشش بھی کریں گے۔ آپ دیکھ لیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کوشش ہم کرتے ہیں، انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ تو ما ظلمناہم، میں نے تو ظلم نہیں کیا ان پہ، انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جنت نہیں جانا، ہم نے دوزخ جانا ہے، اور اپنے آپ کو خود انہوں نے دوزخ کا مستحق بنا لیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولیکن کانوا ہم الظالمین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم
جہنم خالدون اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم